اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 28واں پارہ سورۃ الجمع، 11 آیات کی یہ صورت مدنی ہے اور نام آیت 9 سے لیا گیا ہے۔ جمعہ کی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سورۃ الجمعہ اور منافقون پڑھا کرتے ہیں، کبھی سورۃ الاعلی اور غاشیہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اس سورت کا نام الجمعۃ، یوم الجمعۃ، یہ لفظ آتا ہے آیت نمبر 9 میں۔ ہم لوگ عام طور سے جمعہ جمعہ کرتے ہیں، در حقیقت یہ اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے، جمعہ جمعہ۔ یہ لفظ جمع سے نکلا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی کثیر تعداد جمع ہوتی ہے ایک بڑی مسجد میں، جہاں پر وہ جمعہ کی جو خاص نماز ہے وہ ادا کی جاتی ہے اور اس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ الجمعہ یہ اسی سے مختص ہے، نکلا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہی ہے، جو بادشاہ ہیں، نہایت پاک ہیں، غالب ہیں اور باحکمت ہیں۔ یہ آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ رب العزت کی 4 صفات کا ذکر ہے۔ الملک، بادشاہ اس پوری کائنات کے، القدوس بہت ہی زیادہ پاک، العزیز ہر شے پہ غالب، اور الحکیم حکمت والے۔ پیچھے ہم لوگوں نے سورۃ الحدید، سورۃ الحشر اور سورۃ الصف کی پہلی آیت سبح سے شروع ہوتی ہوئی دیکھی۔ یہ صورت جو سبح سے شروع ہو رہی ہے، ان دونوں میں فرق ماضی اور حال اور مستقبل کا ہے۔ سبح ماضی ہے اور یسبح حال اور مستقبل ہے، یعنی کائنات کی ہر شے اللہ کی بے عیبی، تمام کمزوریوں سے پاک ہونے کا زبان حال سے اعلان کرتے ہوئے اسی کی اطاعت میں سرگرم تھیں اور ہیں اور رہیں گی۔ اس حقیقت سے لا علمی کے نتیجے میں انسان شرک کی وادیوں میں جا پڑتا ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت کو دوسروں کے لیے مختص کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ بنیادی پیغام ہے جسے لے کر تمام انبیاء اور رسول آئے۔ یہی کلمہ شہادت کا پہلا حصہ ہے کہ الہ بس اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں، آپ ہی سے اپنے تمام معاملات میں مدد طلب کرنے والے ہیں۔ یہ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی کا نام توحید ہے، یعنی اللہ کے اکیلے الہ ہونے کا اعتراف و اعلان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر قائم رکھیں یا رب العالمین۔ شرک کی وادیوں میں گرنے سے بچا لیں یا رب۔ شرک کی وادیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، شیطان کے جال ہر طرف ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ تبھی محفوظ رکھیں گے جب ہم خود اپنے اندر عزم رکھیں گے محفوظ ہونے کا، تو اللہ بھی محفوظ کریں گے۔ اگر ہمارے اندر یہ عزم نہیں ہوگا تو اللہ بھی چھوڑ دیں گے ہمارے حال پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عزم عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 2۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اٹھایا امیوں میں سے ایک رسول، انہی میں سے
جو پڑھتے ہیں اللہ کی آیات کو، ان لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی کمزوریوں سے پاک کرتے ہیں اور انہیں علم عطا فرماتے ہیں کتاب کا اور حکمت کا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نہیں تھے اس سے پہلے یہ لوگ مگر کھلی گمراہی میں۔ کون لوگ؟ امیوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ لوگ، انہی میں سے اللہ نے ایک رسول اٹھایا۔ یہ آیت کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ کہا جا سکتا ہے، جو بعثت رسول کا مقصد بیان کر رہی ہے۔ وہ لوگ جو کلمہ شہادت کا اعتراف و اعلان کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکی سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے موقف پر غور و فکر سے کام لیں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جو قرآن کے اپنے ہی خلاف جاتی ہے ان کی یہ بات۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، لیکن یہ لوگ رسول کو اب زیادہ اہمیت نہیں دیتے، تمام کے تمام اہمیت اس قرآن ہی تک محدود ہے، وہ بھی درست نہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل عظیم، بہت بڑا فضل ہے کہ نوع انسانی میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آئے۔ آپ کو اللہ نے اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے بھرپور صلاحیتیں عطا کی تھیں، جس کا مظہر آپ کی ذات کا چلتا پھرتا قرآن ہو جانا تھا۔ آپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عین قرآن تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اختیار اور حکمت والے ہیں، رسالت کے لیے ایسے ہی لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جنہیں اس عظیم کام کی ادائیگی کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انس اور جن کے لیے رسول بنائے گئے ہیں۔ قیامت تک آنے والا ہر شخص اللہ کے رسول کی امت ہے۔ اب وہ اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ایمان والے تو تسلیم کرتے ہیں، باقی دوسرے لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ کئی بار لا علمی ہوتی ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم نے ان تک اللہ کی بات پہنچائی نہیں۔ یہ قرآن تو نوع انسانی کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ ہر انسان تک پہنچنا چاہیے، ہر انسان تک۔ یہ پہنچانا کس کا کام ہے؟ جو اس کے وارث ہیں وہی پہنچائیں گے، جنہوں نے کتاب کو سنبھال کے رکھا ہے۔ لیکن افسوس ہم لوگ خود اس کتاب پر سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اللہ نے دین اسلام کی تکمیل فرما دی ہے، اور اس کی تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ لفظ جو اللہ نے امیون استعمال کیا، امی کی جمع، اس کے بارے میں بھی جان لیں کہ یہودیوں کو فخر تھا کہ ان کے پاس اللہ کی نازل کردہ کتاب توریت ہے، اور چونکہ عرب کے مشرکین کے پاس ایسی کوئی کتاب نہ تھی، اس لیے انہیں تذلیل کی نگاہ سے دیکھتے اور انہیں امی یعنی جاہل کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے کہا گیا، امی کہا گیا، کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول اٹھائیں، انہی میں سے جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، انہیں پاکیزگی کی سکھائیں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 129 ہے، 129۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر سورۃ البقرہ میں ہی آیت نمبر 151 سے آگے اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کا ظہور اللہ تعالیٰ
نازل فرما رہے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ہاں، اس طرح ہم نے بھیجا تمہیں میں سے ایک رسول جو قرآن کی جو آیات پڑھتے ہیں ہماری، تم پر پڑھ کے سناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہاری برائی نفس کی برائیوں کو دور فرماتے ہیں، اور تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں، اور تمہیں وہ کچھ بتاتے ہیں جو تم لوگ نہیں جانتے تھے۔ یہ سب آیات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ کہہ دیں اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم لوگوں کی طرف، سب کی طرف۔ کس لیے؟ وَلِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ اس کے ذریعے میں لوگوں کو خبردار کروں، اور جہاں تک یہ پہنچے کہ یہ بات جن تک پہنچے۔ چند آیات کا میں نے حوالہ دیا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہ قیامت تک کے لیے رسول ہیں، اب کوئی رسول نہیں آنے والا، اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت قرآن اور احادیث قیامت تک رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ آیت نمبر 2 تھی۔ آیت نمبر 3، وآخرین منہم لما یلحق بہم، اور دوسرے ان سے الگ، منہم ان کے بعد آنے والے، لما یلحق بہم جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تو العزیز ہیں، مکمل اختیار رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا؟ ہدایت، ایمان جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ دیتے اسے ہیں جو چاہتا ہے، اور اللہ تو عظیم فضل والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 تھی۔ سورۃ الجمعہ کی آیات کے بارے میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ پر سورۃ الجمعہ نازل ہوئی۔ جب آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی آیت نمبر 3 اور 4، تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آخرین و منہم کون ہیں، بعد میں آنے والے ان کے کون ہیں؟ یہ 3 مرتبہ آپ سے سوال ہوا، پھر آپ نے جواب میں اپنا ہاتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر رکھا، فرمایا اگر ایمان سریا کے ستارے کے پاس ہوتا تو ابھی ان لوگوں میں سے ایک یا کئی اسے پا لیتے۔ اشارہ ہے اجمیوں کی طرف۔ سلمان فارسی، آپ جانتے ہیں ان کا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا، کس طرح تلاش کرتے کرتے یہ مدینہ پہنچے اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، اور ان کا تعلق فارس سے تھا۔ اور یہی بعد میں آنے والے کتنے ہی اہل علماء ہیں، فقہ ہیں، جن کا تعلق جو اجمی تھے، عربی نہیں تھے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ بھی اجمی تھے۔ اجمی سے مراد غیر عرب نہیں تھے۔ آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے توریت کو اٹھایا پھر اسے نہیں اٹھایا، لم یحملوها اسے نہیں اٹھایا، مگر ویسے ہی جیسے کہ ایک گدھا پر کتابوں کا بوجھ رکھ دیا جائے، جیسے گدھا کتابوں کے بوجھ گٹھڑ کو اٹھاتا ہے۔ وَبِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، کیا ہی بری یہ مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے رہنمائی فرماتے ظالم لوگوں کی، جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رہنمائی نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ انہی کی رہنمائی فرماتے ہیں جو ہدایت چاہتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 5 تھی۔
یہ آیت بہت غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جسے توریت اٹھوایا گیا، یعنی توریت کے وارث بنے، ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، توریت ان تک پہنچی، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا مگر اس گدھے کی مانند جس نے کتابوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے۔ کیسی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس آیت میں آج حامل قرآن کو، یعنی ہم لوگ قرآن کو جن سے اٹھایا ہے، جن کو جو قرآن کا وارث بنایا گیا، یہود کی مثال دے کر اللہ رب العزت متنبع کر رہے ہیں، کہیں وہ بھی ان کی طرح قرآن کی جھٹلانے والے نہ بن جائیں، خود کو ان کی طرح ہدایت یافتہ اور جنت والے سمجھتے رہیں اور کہتے پھریں۔ اللہ نے کتاب امت مسلمہ کو اس لیے دی ہے، اسے پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں، نہ کہ گدھے کے مانند اسے اٹھائے پھریں۔ امام ابن کثیر اس آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو گدھے کو یہ معلوم نہیں کہ اس پر کوئی بوجھ ہے، گدھے کو یہ تو معلوم ہے کہ اس پر کوئی بوجھ ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے۔ اسی طرح یہ یہود ہیں کہ ظاہری الفاظ تو خوب رٹے ہوئے ہیں، لیکن نہ تو معلوم ہے کہ مطلب کیا ہے، نہ اس پر ان کا عمل ہے، بلکہ اور اسے تبدیل اور تحریف کرتے پھرتے ہیں۔ بس دراصل یہ اس بے سمجھ جانور سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اسے قدرت نے تو سمجھ ہی نہیں دی، لیکن تو سمجھ رکھتے ہیں پھر بھی اس کا استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ آج میں بھی سوچتا ہوں، اللہ کرے میری یہ سوچ درست نہ ہو، کتنے ہی حافظ ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور میں اللہ کو اس ہستی کا انعام دے کے یہ بات کہہ رہا ہوں جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، ہاں، ان کی حالت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ تک کا ترجمہ نہیں کر سکتے، سورۃ الفاتحہ کو بھی سمجھتے نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کتنے ہیں، اور یہ اپنی جگہ بہت مطمئن ہیں، اپنے آپ کو حافظ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن کی کو حفظ کیا ہوا ہے، اس لیے ہم بخشائے ہیں۔ نعوذ باللہ، قرآن تو اس لیے نازل نہیں کیا گیا، قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا کہ اسے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، دوسروں تک اسے پہنچایا جائے۔ یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے حفظ کر لیا ہے، اپنے نام کے آگے حافظ بھی لکھتے ہیں۔ اس صحیح حدیث کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جس نے حفاظت کی اللہ کے ناموں کی، جس سے مراد لوگوں نے یہ لیا کہ اسے حفظ کر لیا جائے، جبکہ اس سے مراد ہے در حقیقت کہ ان ناموں کی، اللہ کی ان صفات کو یاد رکھا جائے، لیکن لوگوں نے اس کو یاد رکھنے کے بجائے عربی میں سے یاد کر کے یہ حفظ کرنا، رٹا لگانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن کو یاد کرنا، وہ جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، جن لوگوں سے کہی وہ سب عربی جاننے والے لوگ تھے۔ 7ویں صدی ہجری تک یہ عام طور سے کوئی شخص اپنے آپ کو حافظ نہیں کہتا، تقریباً میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن بیشتر لوگوں کو یاد ہوتا تھا، ان کی زبان عربی تھی، ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ بہرحال بعد میں یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ لوگ قرآن کو یاد کرنے لگے، اچھی بات ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرنا اس کے بعد نہیں ہوا، اور بس اپنے آپ کو حافظ کرنے لگے۔ وہ حدیث بھی ہے اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ، لیکن سمجھ کے پڑھنا ہے نا،
اللہ عالم۔ آیت نمبر 6، 7 اور 8 مخاطب تو یہود کو ہیں۔ اس وقت جو امت مسلمہ تھی وہ یہود ہی تھے، مخاطب ان کو ہے۔ ہاں، اور یہود نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، کس طرح آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، قرآن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، بہت ساری آیات الحمدللہ ہم جانتے ہیں کس طرح مخالفت کی آپ کی، کس طرح یہود نکالے گئے مدینہ سے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں ہم لوگ جانتے ہیں۔ مخاطب انہیں کر رہی ہے، آج یہ آیات ہمیں بھی مخاطب کر رہی ہے۔ میری نظر میں آج ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، قرآن کے اٹھانے والے ہم لوگ ہیں، ہم سے قرآن اٹھوایا گیا ہے، اللہ نے اٹھوایا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے جو اسلام لائے تو قرآن سے اٹھوایا گیا، اور یہ نسل در نسل چلتے ہوئے مجھ تک بھی پہنچا، تو انہی کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں، اور اس طرح یہ ذکر ہمیں، ہم لوگوں کو بھی محیط ہے میری نظر میں، واللہ عالم۔ آیت نمبر 6 پہلے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس وتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہیں جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، کون؟ جو اس وقت کی امت تھی، یہود، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر انہیں اس بات کا زوم ہے کہ وہی ہیں اللہ کے اولیاء، دوسرے نہیں، لوگوں میں سے کوئی اور نہیں، تو انہیں کہیں کہ موت کی تمنا کریں، یعنی اپنے دوست سے ملنے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ موت ہی تو ہوگی نا، مرنے کے بعد ہی تو ملیں گے نا، تو اس کی تمنا کریں کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی تمنا کرو۔ آج ہم میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور ہمارے اندر بھی تصور موجود ہے کہ بس ہم لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ ہمیں بھی ان آیات کو پڑھتے ہوئے آنکھ کھولنا چاہیے، دماغ کو کھولنا چاہیے۔ آیت نمبر 7، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، بوجہ اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تو علم رکھتے ہیں، پوری طرح جانتے ہیں ظالموں کو کہ ظالم کون ہیں، ظلم کرنے والے لوگ کون ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کب موت کی تمنا کرنی ہے، وجہ اس کے کہ جو انہوں نے بدعمالیاں کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ آیت نمبر 8، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، آپ کہہ دیں کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، جسے تم فرار چاہتے ہو، وہ تم لوگوں سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوگ لوٹا دیے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو غیب اور حاضر کا علم رکھنے والی ہے، مکمل علم رکھنے والی ہے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تم سب کو آگاہ کر دیں گے اللہ جو کچھ تم لوگ کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 8، یہود اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے کہتے ہیں، تمام انسان میں خود کو ہدایت یافتہ اور جنت کے حقدار سمجھتے ہیں۔ آج ہم اہل قرآن کو بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں سارے انسان یکساں ہیں۔ اگر ہم بھی اسی طرح کی حرکت ہماری بھی ہے تو وہی کچھ ہوگا ہمارے ساتھ بھی جو اللہ نے بیان کر دیا ہے یہود کے حوالے سے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ان 3 آیات میں بڑی واضح بات کہی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیں، اے ہدایت یافتہ لوگو، اگر تمہاری یہ دعویٰ سچا ہے کہ تمام انسانوں میں تم لوگ ہی اللہ کے دوست اور مددگار ہو، اللہ کے ولی ہو، تو اس سے ملاقات کے لیے اپنی موت کی تمنا کرو۔ یہ لوگ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کرنے والے، اپنی ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے آگے بھیج رکھی ہے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اے نبی، آپ ان سے فرما دیں کہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تم چھپے
اور کھلے تمام باتوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہی تمہیں تمہارے تمام کرتوتوں سے آگاہ فرمائیں گے۔ ہاں، میں نے دوبارہ پھر اس آیات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اپنے سامنے رکھا، تاکہ ہم لوگ ہوش میں آئیں یا رب العالمین، ہم اپنے مستقبل کو درست کریں، اللہ کے راستے کو اپنائیں، اللہ کی ہدایت کے راستے کو اپنائیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، آمین یا رب۔ پیچھے ہم لوگ آیت غالباً آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بڑے برج میں ہو، بہت مضبوط قلعے میں ہو، تو ابھی وہاں وہ پہنچ جائے گی۔ موت تو آگے رہنی ہے، ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے جانا اللہ کے پاس۔ ایک خوبصورت روایت ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ایک حدیث کی کتاب میں، موت سے بھاگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک لومڑی ہو جس پر زمین کا کچھ قرض ہے، وہ اس سے خوف سے کہ کہیں یہ مجھ سے مانگ نہ بیٹھے، بھاگتے بھاگتے جب تھک جاتی ہے تو اپنے بھٹ میں گھس جاتی ہے، جہاں گھسی اور زمین نے پھر اس سے تقاضا کیا کہ لومڑی نے میرا قرض، اے لومڑی میرا قرض ادا کرو، پھر وہاں سے وہ دم دبائے وہ تیزی سے بھاگی، آخر یوں ہی بھاگتے بھاگتے ہلاک ہو گئی۔ آیت نمبر 9 اور 10، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے، آواز دی جائے، اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو جلدی آج کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ فسعوا، وذر البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے، تم لوگ بہت بہتر ہیں۔ یعنی خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کی ذکر کی طرف، جو جمعے کے دن خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس کا حوالہ ہے۔ لفظ یہاں فسعوا آیا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے تیزی سے بھاگنا، یہ اس کے معنی یہاں پر ہرگز یہ نہیں ہے، اس کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو جلد سے جلد مسجد تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اس دن کی، جمعے کے دن کے بارے میں جو معلومات ہم تک پہنچتی ہیں احادیث سے، کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن وہ اس جنت میں بسائے گئے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اسی دن وہاں سے وہ نکالے گئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس وقت ایمان والا اللہ سے جو طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرماتے ہیں۔ اس گھڑی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے، کہ جب جو دعا کی جائے اس دوران میں جمعے کے دن اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، واللہ عالم۔ ایک اور روایت ملتی ہے جمعے کے حوالے سے کہ ہم، آپ سے فرمایا کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب کے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، سوائے اس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب اللہ دی گئی، پھر ان کے اس دن میں انہوں نے اختلاف کیا، پچھلی امتوں کا ذکر ہے کہ انہیں کتاب اللہ پہلے دی گئی، پھر ان کے اس دن میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ راست دکھائی، پس لوگ اس میں بھی ہمارے پیچھے ہیں، یہودی کل یعنی ہفتے کو، اور نصرانی پرسوں یعنی اتوار کو وہ یہ دن مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ ہم تمام مخلوق میں تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے فیصلے ہوں گے، اس امت کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نصیب فرمائے یا رب العالمین ہم سب کو۔ یہ لفظ فسعوا جو آیا ہے، ایک اور قرأت ہے اس میں فمدو کا لفظ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے سکینت اور وقار کے ساتھ چلو، دوڑو نہیں، جو پاؤ پڑھ لو، جو فوت ہو اسے ادا کر لو، یعنی فرض کے بعد۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ نماز میں تھے
یہ واقعہ روایت صحابی بیان کر رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، جو لوگوں کے پاؤں کی آہٹ زور زور سے سنی، فارغ ہو کر فرمایا کیا بات ہے تم لوگوں نے؟ تو لوگوں نے کہا ہم جلدی جلدی نماز میں شامل ہوئے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، نماز کو اطمینان کے ساتھ چل کر آؤ، جو پاؤ پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اسے پوری کر لو۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ہاں، اس دن غسل کیا جائے، خوشبو لگایا جائے، ہاں صاف ستھرے کپڑے پہنا جائے، مسجد پیدل چل کر آیا جائے، سوار نہ ہوا جائے، ہاں سواری پر نہیں پیدل آیا جائے، جب خطبہ ہو تو کان لگا کر سنا جائے، کوئی لغو بات نہ کی جائے۔ ایسی حالت میں اجر و ثواب بے شمار ہے، سال بھر کے روزوں اور سال بھر کے قیام کا ثواب ہے۔ واللہ عالم۔ بہرحال بہت ساری اس قسم کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں جو صحیح ہے جمعے کے دن کے حوالے سے۔ جس اذان کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، میں نے فرمایا پہلے بتایا کہ یہ ممبر پر آنے کے بعد جو اذان دی جاتی ہے اس کا ذکر ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگوں کی کثرت کو زیادہ دیکھ کر انہوں نے حکم دیا کہ بازار میں وہ ایک مکان جو اونچا اس میں چڑھ کے خود اذان دی جائے نماز خود سے پہلے، تاکہ لوگ نماز یاد رکھیں کہ آج جمعہ ہے اور نماز کی تیاری کریں اور نماز میں شامل ہوں۔ یہ نماز یہ اذان جو آج دی جائے، آج بھی دی جاتی ہے، اسی عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی عطا کے حوالے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے۔ تو یہ اس اذان کا ذکر نہیں، بلکہ یہ اس اذان کا ذکر ہے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے دی جاتی ہے۔ یہ بات متفقون علیہ ہے، سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ اذان کے بعد جمعے کے دن خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا کر دی جائے تو پھیل جاؤ زمین پر، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی دنیاوی شغل میں لگ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد رکھو بہت زیادہ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بازار میں جانے کے بعد اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ آپ سے ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں پر شیطان پوری طرح ایکٹیو ہوتا ہے نا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب بازار جاؤ تو یہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بات دل سے کہی جائے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، سبحان اللہ۔ آتا ہے کہ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ اس سے درست اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ جمعہ میں آنے کا حکم آزاد مردوں کو ہے، عورتوں، غلاموں اور بچوں کو نہیں۔ مسافر، مریض اور تیماردار اور ایسے ہی اور عذر والے بھی معذور ہیں جمعے سے۔ الحمدللہ ان میں سے جس کو موقع ملتا ہے جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کے لیے لازم نہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے ان کا ذکر میں نے کیا، یہ تمام احادیث سے ثابت ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے خاص طور پر یہ ہدایت اس لیے دی گئی کہ اذان کے فوراً بعد جمعہ کا خطبہ اور پھر اقامت کہہ دی جاتی ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے، جسے ان آیات میں اللہ کا ذکر کہا گیا ہے۔ دوسری نمازوں میں اذان و اقامت کے درمیان وقفہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر سکون کے ساتھ مسجد آ سکیں۔ اللہ کی یاد ایمان والے کو شیطانی وسوسوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھتی ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس صورت کی آخری آیت، آیت نمبر 11، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ کوئی تجارت، کوئی تجارتی قافلہ آیا یا کوئی کھیل تماشا تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ،
آپ ان سے کہیں کہ اللہ کے پاس جو ہے کہیں بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق پہنچانے والے ہیں، رزق دینے والے ہیں. یہ مدینے کے شروع کے دور میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ طبل بجاتے ہوئے تجارتی قافلہ مدینے میں آیا اور لوگ خرید و فروخت کے لیے آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر باہر چلے گئے. سب نہیں، کچھ لوگ اور کچھ لوگ رہ گئے. اسی کا ذکر اللہ نے یہاں کیا. در حقیقت کھیل تماشا اور دوسری ایسی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نماز کو چھوڑ کر نکلنا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والے ہیں. الحمدللہ یہ صورت مکمل ہو رہی ہے، لیکن ختم کرنے سے پہلے میں چند باتیں جو احادیث سے میں نے جانی ہیں، جن پر میں عمل کرتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کی تحقیق کر لیں اور اگر درست جانیں تو اس پر عمل کریں. پہلی بات کہ جمعے کے دن کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلکی اختلافات بہت ہیں. جمعے کے دن کا اپنا قانون ہے نا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جمعے کے دن کی 2 رکعت نماز اور 2 رکعت جو ہے وہ خطبہ ہے اس کے لیے. یہ تمام باتیں درست نہیں ہیں. جمعے کے دن کا اپنا قانون ہے. جمعے کے دن کی نماز 2 ہی رکعت ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو احتیاطی 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں ظہر کی. یہ بھی درست نہیں ہے. جمعے کا اپنا قانون ہے. جمعے کی نماز سے پہلے جو بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دیا، پڑھیں 2 رکعت کر کے. 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت، جو بھی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، مسجد میں جانے کے بعد یا مسجد سے جانے سے پہلے اور مسجد میں جا کر کے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تو پڑھنا ہی چاہیے ہر حال میں. جمعے کے دن یقیناً پہلے جانے والوں کے لیے ثواب ہے. پہلے جانا اور امام کے قریب بیٹھنا تاکہ امام کی بات سننے میں سمجھنے میں آئے. ان دنوں میں مائک تو نہیں ہوتا تھا نا، تو یہ اچھی بات ہے. اس کی مثال آپ نے دی کہ صدقہ کرنا، اونٹ کا صدقہ کرنا، گائے کا وغیرہ وغیرہ. یعنی سب سے پہلے جانے والے لوگ ایسا ہے جیسے اونٹ کا صدقہ کر رہے ہیں، اور سب سے بعد میں آنے والے لوگ ایسا ہے جیسے کہ انڈے کا صدقہ کر رہے ہیں. اور جب ایک بار خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو لوگ اس کے بعد آتے ہیں ان کی انٹری نہیں ہوتی رجسٹر میں. جس رجسٹر میں جمعہ میں آنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں. واللہ عالم. جو میں نے بات کہی اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت موقتہ ہے، جمعے سے پہلے کوئی نماز سنت موقتہ نہیں. 2 کر کے جو چاہیں جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد اگر آپ سرسوں کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اس کے بعد گھر آ جاتے ہیں اور گھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو یہ جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز گھر آ کے پڑھنا. صحابہ سے ملتا ہے عمل کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے اس کے بعد تو 2 کر کے 4 رکعت پڑھتے ہیں. 2 رکعت پھر 2 رکعت اور بس. اور یہاں سے جو اللہ نے حکم دیا کہ جمعے کی نماز جب ادا ہو جائے، یعنی امام کے ساتھ نماز پڑھ لی گئی، تو اپنے کاروبار کے نکل جاؤ، ہے نا. اپنے ٹھکانے میں پہنچ کے وہاں جا کے 2 رکعت نماز ادا کر لو، جو سنت سے ثابت ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں جانتا تھا، میں نے آپ تک پہنچا دی. آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں، اس پر عمل کریں. میں نے اپنے طور پر اس کی تحقیق کی ہے اور اس کے مطابق میں عمل کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.